سوال: شوہر کو منانے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جواب: جھوٹ بولنا۔ سوال: عورت کے جسم کا کون سا حصہ زیادہ گناہ کرتا ہے؟ جواب: عورت کے جسم کا زیادہ گناہ کرنے والا حصہ زبان ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے سے کیوں منع فرمایا؟ جواب: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ حضرت زین بن اسلم اور اس کا بیٹا عبد الرحمن دونوں ہی بہت کمزور راوی ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کے بعد خود بھی اشارہ کیا ہے کہ نہار منہ پانی پینے سے طاقت کم بتایا گیا ہے، لیکن منع نہیں فرمایا۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب: حسد کی بیماری۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو پینے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ سوال: کس طریقے سے سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے؟ جواب: بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ سوال: جسم کے کس حصے کا میل انسان کے دل پر اثر کرتا ہے؟ جواب: اگر دل میلا ہو تو انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ سوال: فرشتہ کس وجہ سے انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: جب انسان گندگی میں رہتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس نہیں آتا۔ سوال: بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے اور پیٹ بھر کر مر جاتا ہے؟ جواب: مچھر۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کا پیشاب پاک ہے؟ جواب: چمگادڑ کا پیشاب پاک ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں اس نمرود کا نام کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ جواب: نمرود بن کنعان تھا۔ سوال: میت کو قبر میں رکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق میت کو قبر میں اتارنا ایک نیک کام سمجھا جاتا ہے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے۔ جو لوگ میت کو قبر میں اتارتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس عمل کو ایک عظیم خدمت اور نیک سمجھا جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ سوال: جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے اس وقت زمین پر کون سا جانور تھا؟ جواب: اس وقت زمین پر دو ہی جانور تھے، خشکی میں رہنے والی ٹڈی اور تری میں رہنے والی مچھلی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کس نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔
سوال 12 ربیع الاول سے پہلے کیا پڑھنے سے آدمی مالا مال ہو جاتا ہے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب درود شریف پڑھنا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے بدبختی دور ہو جاتی ہے، درود و سلام پڑھنے سے محتاجی دور ہو جاتی ہے، درود و سلام پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، درود شریف پڑھنے سے پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، درود پاک کی برکت سے انسان ظلم سے بچتا رہتا ہے، درود پاک پڑھنے سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی گھڑی ہے جو برسوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب: انصاف کی گھڑی، یعنی جس گھڑی میں انصاف کیا ہو۔ سوال: کس طرح کے کپڑے پہننے والی عورت کو شیطان اپنا بنا لیتا ہے؟ جواب: تنگ اور باریک لباس پہننے والی عورت کو۔ سوال: وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں جو انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں؟ جواب: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: قتل کرنے سے۔ سوال: روٹی بناتے وقت روٹی کا زیادہ پھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: رزق میں برکت کی۔ سوال: کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز میں۔ سوال: جب انسان کی روح نکلتی ہے تو سب سے زیادہ کہاں درد ہوتا ہے؟ جواب: دل میں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: غزوہ خیبر میں مرحب سردار کو قتل کرنے کے بعد قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے؟ جواب: اونٹ کے اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ سوال: وہ کون سا دن یا کون سا مہینہ ہے جس میں مرنے سے گناہگار بندہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: جمعہ یا شب جمعہ یا رمضان شریف کا مہینہ ہے جس میں اگر کوئی مسلمان مر جائے تو وہ سوالات نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے جنت میں کون سی امت داخل ہوگی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت۔ سوال: اللہ تعالی کے نزدیک کون سا پہاڑ سب سے افضل ہے؟ جواب: احد پہاڑ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد غم میں کتنے سال تک روتے رہے؟ جواب: 300 سال تک روتے رہے۔ سوال: کتنے انبیاء زندہ ہیں جن پر ابھی موت طاری نہیں ہوئی؟ جواب: 4 ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں آسمان پر ہیں۔
حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ دونوں زمین میں ہیں۔ سوال، کیا انبیاء اکرام سے گناہ صادر ہونا ممکن ہے؟ جواب، نہیں، انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے۔ وہ ہر قسم کے صغائر و کبائر سے محفوظ ہوتے ہیں، بعد نبوت اور قبل نبوت بھی۔ سوال، انبیاء میں سب سے زیادہ لمبی عمر کس نے پائی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی بیماری چائے پینے سے جلدی آتی ہے؟ جواب، جوڑوں کا درد۔ سوال، ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ تبارک و تعالی کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ جواب، 10 رحمتیں۔ سوال، وہ کون سی سبزی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ جواب، عربی۔ سوال، قرآن پاک میں کس خاتون کا نام 40 مرتبہ آیا ہے؟ جواب، حضرت مریم علیہ السلام کا۔ سوال، کون سی ایک عادت جس انسان میں ہو وہ ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے؟ جواب، جو اپنی ضرورتیں بڑھا لے۔ سوال، کیا غصے کی حالت میں دی ہوئی طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب، جی ہاں، ہو جاتی ہے۔ سوال، خواب میں کیا چیز دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، خواب میں خود کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور کسی بندے سے دنیا میں اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے اللہ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو؟ جواب، حسد کرنا۔ سوال، جنت میں کس نبی علیہ السلام کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال، وہ کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب، شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال، کیا اسلام میں لڑکی اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے؟ جواب، ہاں، کر سکتی ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ سوال، ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھے، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا تھا؟
جواب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب عقاب نام تھا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت کون سی تھی؟ جواب ہجرت حبشہ۔ سوال یہ بتائیں کہ 5 وقتہ نمازوں میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ جواب کل 48 رکعت ہوتی ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب 354 دن کا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ جواب دھوئیں سے۔ سوال عورت پر کون سا ظلم کرنے والا انسان قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب لڑنے جھگڑنے والا۔ سوال بتائیں کہ جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب عربی زبان میں۔ سوال کون سا عمل کرنے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے؟ جواب مسواک کرنے سے۔ سوال کس مچھلی نے ایک نبی کو نگل لیا تھا اور بعد میں نکال دیا؟ جواب حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو مسلمان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب صدقہ دینا۔ سوال وہ کون سے 3 عمل ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ جواب نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 کوئی علم جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سوال وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ جواب سورہ واقعہ۔ سوال حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کتنی مرتبہ سور پھونکیں گے؟ جواب 2 مرتبہ۔ سوال جس پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب رسول۔ سوال مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن مجید کی کون سی سورت میں موجود ہے؟ جواب سورہ نساء میں۔ سوال مرنے والے انسان پر کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب سورہ یاسین۔ سوال دنیا میں کون سا مقام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور ناپسندیدہ ہے؟ جواب سب سے پسندیدہ مقام مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں کون سی چیز مشترک ہے؟ جواب اسلام۔ سوال یہ بتائیں کہ کس گناہ کو قرآن مجید میں ناقابل معافی گناہ کہا گیا ہے؟ جواب شرک کو۔
سوال، قرآن مجید میں کس پیڑ کا ذکر ہے جس کا پھل جہنمیوں کو دیا جائے گا؟ جواب، زقوم کا پیڑ۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خواتین کا نام کیا ہے؟ جواب، سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، آپ جہاں بیٹھتے وہاں ہری ہری گھاس اگ آتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ سوال، یہ بتائیں کہ وہ کون سی مچھلی ہے جو جنت میں جائے گی؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں حفاظت سے رکھنے والی مچھلی جس کا نام نجم ہے۔ سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اور فرما برداری میں کون سا پرندہ مشہور ہے؟ جواب، ہدہد پرندہ۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ جواب، اسلام کی پہلی مسجد کا نام قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال، کس جانور کو گھر میں پالنے سے انسان کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے؟ جواب، بکری کو۔ سوال ہے، نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، شیطانی وسوسے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگتا ہے، اور اقامت مکمل ہونے پر پھر واپس آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیز جو اسے پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ سوال، نیل پالش ناخن پر لگی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ جواب، نیل پالش کا اتارنا ضروری ہے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ جواب، نماز کا۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال، بتائیں کہ اگر مسلمان بھائی بیمار ہو تو کیا کرنا واجب ہے؟ جواب، عیادت کرنا۔ سوال، وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے اور ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ جواب، وہ نیکی جو دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سوال، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب، غیبت کرنا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کون سا فرقہ سچا ہے؟ جواب، سنی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی تھی؟
جواب حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے۔ سوال وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے؟ جواب وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی کرے تو ایسا شخص گناہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے۔ سوال نہانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب سورہ اخلاص۔ جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ جواب مرنے والوں کے لیے۔ سوال کون سا گناہ کرنے والے کو قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب تکبر کرنے والے کو۔ سوال آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب پانی کو۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں باتھ روم یا ٹوائلٹ میں تھوکنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ناظرین اکرام باتھ روم یا ٹوائلٹ میں تھوکنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ نجاست کی جگہ ہوتی ہے اور منہ کا لعاب پاک ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے منہ سے ذکر خدا کرتا ہے، لہذا پخانہ وغیرہ غلیظ جگہ پر تھوکنا منع ہے۔ ہاں اگر ٹوائلٹ کی دیوار پر نجاست نہ ہو تو وہاں پر تھوکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کس مذہب میں عورت کو شیطان کی سواری کہا جاتا ہے؟ جواب یہودی مذہب میں۔ سوال کون سا انسان روز نہانے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا؟ جواب مشرک۔ سوال ہے اگربتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جواب ہے اکثر جنات کو اگربتی کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے اور وہ اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں لیکن گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ سوال غسل کرتے وقت جسم پر کتنی مرتبہ پانی بہانا فرض ہے؟ جواب 3 مرتبہ۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب نماز پر۔ سوال حدیث کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟ جواب پیٹ کے بل سونے سے۔ سوال عورت کون سا لباس پہنے تو گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے؟ جواب مردوں والا لباس۔ سوال رات کو اچانک بار بار آنکھ کھلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب خوشخبری ملنے کی۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب حرام ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی اذان ہے جس کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی؟ جواب بچے کی پیدائش کے وقت دی گئی اذان۔
سوال: کس عمر میں فرشتے انسان کے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل کو اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا برا عمل نہ تو اس کے اور اس کے والدین کے حساب میں لکھا جاتا ہے، پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو کلام اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے اور 2 فرشتے اس کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اس کا عمل لکھنے کے لیے۔ جب وہ انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 3 قسم کی بیماریاں یعنی جنون، جزام اور برس میں محفوظ کر دیتا ہے، اور جب وہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتا ہے، اور جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لکھتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوال: روزانہ کون سی سورت 33 مرتبہ پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب: سورہ اخلاص پڑھنے والا۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت 10 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے؟ جواب: سورہ اخلاص۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کے بال کے بدلے بھی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: قربانی کا جانور۔